بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں، آمین۔ پیارے دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے شاعر طفیل بن عمر دوسی کا قبول اسلام کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے قبیلہ دوس کے سردار اور نہایت اعلیٰ سوجھ بوجھ کے مالک اور شاعر تھے۔ ان کے قبیلے کو نواحِ یمن میں امارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے بات چیت کی اور کہا، اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے، اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت کو بکھیر دیا ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا اثر رکھتی ہے۔ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، اور آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان، اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دو چار ہیں، کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز سنوں گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کروں گا، حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنا ہی دے۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہائے مجھ پر میری ماں کی آہ! میں تو واللہ ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا۔ پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اللہ گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ
ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ یہ نشانی عطا فرمائیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس سے مسلح کہیں گے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں لپٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قبیلہ والوں نے ان کی بات نہ سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ ان کے لیے بد دعا فرمائیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے بد دعا کے یہ دعا کی، اے اللہ دوست کو ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، اور غزوہ طائف کے موقع پر پورا قبیلہ دوست حاضر تھا۔ انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی قسمت میں امام المحدثین بننا تھا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک مدینہ میں رہے اور 11 ہجری میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے یمامہ میں شہید ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ تھے وہ صحابی جنہوں نے اپنے لوگوں کے کہنے کے باوجود اللہ کا کلام سنا، اور وہ خوش قسمت انسان تھے کہ اللہ پاک نے انہیں دین اسلام کی دولت سے نوازا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔